بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتوحات۔ اسلامی خلافت کے ابتدائی دور میں فتوحات مشرق کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ ایران کی بڑی سلطنت ساسانیہ کے زوال کے بعد مسلمان افواج نے نہ صرف عراق اور ایران کے بیشتر حصوں کو فتح کیا بلکہ قفقاز کی پہاڑی سرزمینوں کی طرف بھی پیش قدمی کی۔ یہ علاقہ آج کے آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا کہلاتے ہیں۔ ان خطوں پر اس وقت زیادہ تر بازنطینی، رومی اور کبھی ساسانی اثر و رسوخ رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مہمات 24 تا 35 ہجری، 644 تا 656 عیسوی۔ خلافت عثمانی کے دور میں مسلمانوں کی فتوحات آرمینیا اور آذربائیجان کی طرف بڑھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور سپہ سالار حذیفہ بن یمان، سلیمان بن ربیعہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں حبیب بن مسلمہ الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مہمات پر روانہ کیا۔ آذربائیجان کی مہم۔ سب سے پہلے لشکر آذربائیجان کی طرف بڑھا۔ یہاں کی فوجیں سخت پہاڑوں اور قلعوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت اور شجاعت کے ساتھ ان قبائل کو شکست دی اور آذربائیجان کے حکمرانوں سے صلح اور جزیہ پر معاہدے ہوئے۔ البلازری فتوح البلدان کے مطابق یہاں کے لوگوں نے امن کے ساتھ اسلام کی دعوت قبول کی۔ بعض قبائل مسلمان ہو گئے اور باقی جزیہ دینے پر راضی ہوئے۔ آرمینیا کی مہم۔ اس کے بعد لشکر شمال کی طرف بڑھا جہاں آرمینیا کی سرزمین تھی۔ یہ علاقہ بازنطینیوں اور مقامی ارمنی سرداروں کے زیر اثر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیب بن مسلمہ الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارمنی سرحدوں کی طرف روانہ کیا۔ یہاں کئی شدید لڑائیاں ہوئیں مگر بالآخر ارمنی حکمرانوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح نامہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت وہ اپنی زمینوں پر رہ سکتے تھے مگر خلافت اسلامی کو باقاعدہ خراج ٹیکس دینا لازمی تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد کے خلفاء کے دور 41 ہجری کے بعد خلافت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی قفقاز کی سرحدوں پر مسلسل مہمات ہوتی رہیں تاکہ رومیوں اور خزر کی یلغاروں کو روکا جا سکے۔ مسلمانوں نے آرمینیا اور آذربائیجان میں مضبوط قلعے اور فوجی چھاؤنیاں بنائیں۔ ان مہمات کا مقصد صرف زمین فتح کرنا نہیں تھا بلکہ اسلامی سرحدوں کو محفوظ بنانا اور وہاں اسلام کی تبلیغ کرنا تھا۔ نتائج و اثرات۔ آذربائیجان اور آرمینیا خلافت اسلامی کے باجگزار علاقے بن گئے۔ مقامی آبادی نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کیا۔ خاص طور پر آذربائیجان میں ان علاقوں کی فتوحات نے مسلمانوں کو قفقاز کے پہاڑی دروں تک پہنچا دیا جہاں سے آگے خزر اور ترک اقوام آباد تھیں۔ یہ خطے بعد میں خلافت عثمانیہ کے تحت بھی اہم سرحدی صوبے رہے۔ کہانی کا خلاصہ یوں سمجھیں جیسے مسلمان لشکر عراق و ایران سے نکل کر بلند و بالا پہاڑوں میں جا پہنچے تھے۔ قلعہ بند سردار حیران تھے کہ یہ عرب سپاہی ریگستانوں سے چل کر کیسے برف پوش چوٹیوں تک پہنچ گئے۔ حذیفہ اور حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت اور شجاعت کے ساتھ لڑائیاں لڑیں۔ کہیں تلوار کی دھار سے فتح ملی اور کہیں معاہدوں سے۔ آخر کار آذربائیجان اور آرمینیا خلافت اسلامیہ کے زیر اثر آ گئے۔ ان پہاڑوں میں اذان کی صدا گونجنے لگی اور اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔